اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال فی التذکرۃ حکم الصیغۃ وقال فی التذکرۃ فی حکم الصیغۃ الاشہر عندنا انہ لا بد منها فلا یکفی التعاطی فی الجلیل والحقیر مثل آتنی بہذا الدینار صوبا فیعطیہ ما یرضیہ الی آخرہ۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے ہم لوگوں کی گفتگو معاطات کے سلسلے چل رہی ہے۔ معاطات میں بھی بحث یہ تھی کہ معاطات میں جو متعاطیین قصد کر رہے ہیں وہ عبادت تصرف کا کر رہے ہیں یا تملیک کا کر رہے ہیں۔ ہاں، تملیک کا قصد کر رہے ہیں یا عبادت تصرف کا۔ تو دو الگ الگ نظریے سامنے آئے۔ اس امر پر دلیل کے طور پر کچھ علماء کے اقوال پیش کر رہے ہیں شیخ انصاری کہ متعاطیین جو قصد کرتے ہیں وہ کس چیز کا کرتے ہیں مولانا؟ ہاں، کون سا معاطات محل نزاع ہے؟ وہ معاطات محل نزاع ہے جس میں قصد تملیک کیا جائے۔ قصد اباحہ ہو تو وہ محل نزاع نہیں ہے، چونکہ عبادت تصرف کے تو سبھی قائل ہیں، متعاطی کے ذریعے سے عبادت تصرف ہو سکتا ہے۔ خوب، اسی سلسلے میں آج یہ علامہ کا قول نقل کر رہے ہیں جو انہوں نے تذکرہ میں فرمایا ہے وہ حکم۔ وقال فی التذکرۃ فی حکم الصیغہ، مقول قول الاشہر سے ہے، یہ معترضہ ہے، بیچ میں بریکٹ میں ہے کہ تذکرہ میں صیغہ بیع کے حکم کے سلسلے میں انہوں نے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ یہ ہے، الاشہر عندنا انہ لا بد منها، ہمارے امامیہ کے نزدیک مشہور یہ بات ہے کہ کوئی چارہ نہیں رہ جاتا ہے سوائے صیغے کے، سوائے منہا یعنی صیغہ، ٹھیک ہے، یعنی بیع محقق ہونے کے لیے صیغہ بیع کا جاری ہونا، بولی سب لوگ، بیع محقق ہونے کے لیے صیغہ بیع کا جاری ہونا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یعنی بیع کب منعقد ہوگی؟ جب صیغہ بیع یعنی ایجاب و قبول محقق ہوگا، عمل میں آئے گا۔ فلا یکفی التعاطی فی الجلیل والحقیر، پھر علماء کہتے ہیں کہ تعاطی چاہے مال کم ہو یا زیادہ ہو، حقیر ہو یا جلیل ہو، تعاطی کافی نہیں ہے۔ مثلو، جیسے مشتری کا قول، یہ جو جملہ ہے مثلو کے بعد یہ مشتری کا قول ہے، جیسے مثلو، جیسے یعنی مثلو یعنی جیسے، ٹھیک ہے، چاہے ایسے کہیے چاہے ویسے کہیے، آتنی بہذا الدینار صوبا، مجھے یہ اس ایک دینار کے مقابلے میں کپڑا دے دو۔ کہنے والا کہے، دینار کون دے رہا ہے؟ مشتری دے رہا ہے، مطالبہ صوب کا کر رہا ہے۔ تو اسی لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس مثلوں کے نیچے اگر آپ چاہیں تو لکھیں گے یہ قول مشتری ہے، قول بائیع نہیں ہے۔ بائیع تو کپڑا بیچ رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے یہ پیسہ دینے والا۔ جیسے یہ کہنے والا یہ کہے کہ ہمیں اس ایک دینار کے مقابلے میں کچھ کپڑا دو، فیعطیہ ہے ما یرضیہ، بس وہ بائیع مشتری کو دے دے وہ چیز جو مشتری کو راضی کر دے، اتنا کپڑا دے دے کہ جس سے مشتری راضی ہو جائے۔ اور یقول، اب یہاں یقول سے مراد بائیع ہے، یا بائیع یہ کہے، بائیع کہے کیا؟ خذ ھذا الصوب بدینار، یہ اتنا کپڑا لو، کس کے مقابلے میں؟ ایک دینار کے مقابلے میں۔ یہاں تک حل ہے عبارت، آسان تھی، یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ یہ تعاطی کی مثال دی ہے علامہ نے، اور کہتے ہیں تعاطی میں متعاطیان یہ کام کریں، ایک دوسرے کو ایک چیز دے اور اس سے کچھ مانگ لے اور وہ بھی دے دے اور یہ راضی ہو جائے، ٹھیک، اور بیعت اور اشتراط ٹائپ کے کلمات جاری نہ ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاطات ہے، مگر یہ تعاطی عقد بیع کے منعقد ہونے میں کافی نہیں ہے۔ اب وہی قال الشافعی مطلقاً، اور یہی بات مطلقاً چاہے مال حقیر ہو چاہے مال جلیل ہو، اس دونوں کے لیے شافعی نے بھی کہی ہے، ٹھیک ہے،
یعنی شافعی بھی کہتے ہیں طاعت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں ایجاب و قبول، ہاں صیغہ ہونا چاہیے۔ کیوں کافی نہیں ہے؟ لِإِصَالَةِ بَقَاءِ الْمِلْک، دو دلیل دی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مسئلہ مشکوک ہو گیا کہ ایسے دینے اور لینے پر بیع منعقد ہوئی نہیں ہوئی، یعنی ملک حاصل ہوئی نہیں حاصل ہوئی۔ تو جب شک ہو گیا تو پہلے جس کا جو مال تھا حالت سابقہ میں باقی رہے گا، تو یہ آپ کا مال ہے، یہ ہمارا مال ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا، یہ ہمارا۔ اصالت بقائے ملک، ملک پہلے والی حالت پہ باقی ہے۔ یہ نئی ملک کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، نئی ملک کی گفتگو نہیں جو صیغے کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے، پرانی ملک ہے نا۔ تو پرانی ملک کے تحت یہ آپ کا تھا، آپ کا رہے گا، یہ میرا تھا، میرا رہے گا، اصالت بقائے ملک، ٹھیک ہے۔ وقصور الافعال عن الدلالة علی المقاصد، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جو قصد ہوتا ہے نا، قصد جو ارادہ ہوتا ہے، مقاصد، اس کو منتقل کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے، اس کو پہنچانے کے لیے، اس کو ادا کرنے کے لیے کچھ کہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو سوچا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ میں نے ایک چھوٹی سی زبان دی ہے، اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے افعال سے ارادوں کا اظہار نہیں کر سکتے آپ، ناقص ہے، قاصر ہے کہ افعال دلالت کرے کس چیز کے اوپر؟ مقاصد پر، ہے نا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ہم تو افعال ہی تو انجام دے رہے ہیں، بہتر اشترا تو کہہ نہیں رہے۔ ارادہ آپ کا ہے تملیک کا، قصد ہے تملیک کا، مگر اس قصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ نقل و انتقال، یعنی یہ عمل و فعل کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وعن بعض الحنفیہ وابن شریح فی الجلیل، اور بعض حنفی علماء نے اور ابن شریح نے کیا کہا ہے کہ جلیل میں کافی نہیں ہے یہ مواطات، مال حقیر میں بیع محقق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مگر مال جلیل میں بیع کے محقق ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایجاب و قبول۔ وقال، اسی لیے انہوں نے شافعی کو مطلقاً کہا تھا، مطلقاً کی عبارت لگائی تھی، چونکہ اس کے نیچے جو ہے جلیل آ رہا ہے جی۔ وقال احمد ینعقد مطلقاً، اور احمد نے شافعی کے بالکل برخلاف کہا ہے نا۔ تو تین نظریے ہو گئے۔ ایک نظریہ ہے کہ چاہے جلیل ہو چاہے حقیر ہو، دونوں میں جب تک ایجاب و قبول نہ ہو بیع محقق نہیں ہوگی۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اگر جلیل ہو تو محقق نہیں ہوگی۔ ایک نظریہ ہے کہ چاہے جلیل ہو چاہے حقیر ہو، ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں ہے، بیع محقق ہوگی۔ یہ کس نے کیا بولا نا؟ احمد صاحب نے فرمایا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ وَنَحْوُهُ، یعنی نحو الاحمد، نحو کی کتاب پڑھا مولانا احمد کی طرف۔ وَنَحْوُهُ قال مالک، اور احمد ہی کے طریقے سے مالک نے بھی کہا ہے۔ کیا کہا مولانا مالک نے؟ یعنی گویا ملک کے قائل ہو رہے ہیں جی، ملک کے بیع ہو جائے گی، مطلب کیا؟ ہاں، ملکیت کے قائل کب ہوں گے مولانا؟ جب یہ دونوں معاملہ کرنے والے جی قصد تبلیغ کریں۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا، اس سے کام ہے شیخ کو کہ مالک نے اور احمد نے کیا کہا ہے کہ بیع محقق ہو جائے گی جب قبول کے بغیر، یعنی معاطات کے ذریعے سے تملیک ہو جائے گی، ملک آور ہے یہ معاطات۔ تو یہ ملک آور کب ہوگا کہ کم سے کم یہ دونوں جو ہے نقل و انتقال کرنے والے یہ قصد تملیک کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہی تو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ متعاطیان، جی متعاطیان جو ہے، یہی تو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ متعاطیان قصد تملیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فثبتا وقال احمد ینعقد مطلقاً، احمد نے کہا مطلقاً چاہے ایجاب و قبول ہو چاہے نہ ہو، معاطات کے ذریعے سے بھی، حقیر ہو چاہے جلیل ہو، سب میں بیع محقق ہو جاتی ہے۔ ورنہ وہ قال مالک، اور ایسی مالک نے کہا فإنه قال، مالک نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے، ینعقد بما یعتقد الناس بیعا،
بے منعقد ہو جاتی ہے ہر اس چیز سے جس کو لوگ بے سمجھیں. ہاں بے سمجھیں. مواطات کو لوگ بے سمجھتے ہیں ہے نا, تو مواطات کی وجہ سے چاہے صیغہ نہ ہو تبھی بے منعقد ہو جاتی ہے. یہ انہوں نے کہا. کس نے کہا ہے؟ مالک صاحب نے فرمایا ہے. وَدَلَالَتُهُ یعنی دلالت علامہ, یہ انتہا یہاں پہ کلام علامہ ختم ہو گیا. اب شیخ فرماتے ہیں وَدَلَالَتُهُ یعنی دلالت کلام علامہ ہو یعنی کلام علامہ. وَدَلَالَتُهُ عَلَى قَصْدِ الْمُتَعَاطِيَيْنِ لِلْمِلْكِ لَا يَخْفَى مِنْ وُجُوهٍ. کئی وجہیں ایسی ہیں جس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے, چھپی نہیں ہے, کہ یہاں مراد کیا ہے؟ قصد متعاطیان کس چیز کے لیے؟ ملک کے لیے ہے نا. یعنی کون سے مواطات کی گفتگو ہو رہی ہے کہ جہاں پہ متعاطیان قصد مل کریں. کئی جہتوں سے ثابت ہوتی ہے علامہ کے بارے سے یہ بات. میرا مدعا ثابت ہوتا ہے جو میں نے صاحب جواہر کو کاٹا ہے. ادونہا سب سے معمولی ترین یا آسان ترین یا واضح ترین بات جو ہے ثابت کرنے کے لیے وہ یہ ہے کیا؟ جعل مالک موافقا لأحمد فی الانعقاد من جہت انہ قال, کہ مالک کو انہوں نے, کس نے؟ علامہ نے مالک کو احمد کا ہم فکر بتایا ہے موافق بتایا ہے انعقاد بے کے معاملے میں. نہیں اوپر کہا ہے کہ وَهْنُهُ وَنَحْوُهُ, جیسے انہوں نے کہا تھا کہ بے منعقد ہو جائے گی مطلقاً ہے, ویسے یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ بے منعقد ہو جائے گی ہر اس چیز سے کہ جس کو انسان بے سمجھتا ہے, لوگ بے سمجھتے ہیں. تو ان دونوں کو موافق بتایا ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے, تو مالک کو جو احمد کا موافق بتایا ہے اس طریقے سے کہ قال انہو قال ینعقدو بما یعتقدہ الناس بیان, جس چیز کو لوگ بے تصور کرتے ہیں, مانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس چیز سے بے محقق ہو جاتی ہے. اس معاملے سے مواطات کو بے مانتے ہیں تو مواطات کی وجہ سے بے محقق ہو جائے گی. اب ایجاب قبول کی ضرورت نہیں ہے. اس معاملے میں ان کو ان کا ہم فکر بتایا ہے, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس طریقے سے؟ مواطات کے ذریعے سے. ہاں مواطات کے ذریعے سے, جی مواطات کے ذریعے سے. تو جب بے ہو جائے گی گویا تبلیغ ہو جائے گی ہے نا. تو اس سے کیا سمجھے آپ, کیا نتیجہ نکلا؟ ہاں کہ مواطات میں قصد تبلیغ کیا جاتا ہے. ساری جگہوں پہ جب علماء کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ہم کو یہی ملتا ہے کہ علماء نے جہاں جہاں بھی مواطات گفتگو کی ہے اس مواطات کی بات کی ہے کہ جہاں پر قصد تبلیغ ہو اور قصد بے ہو, دوسرے لفظوں میں. ٹھیک ہے, میں نے ایک چیز یہاں لکھی ہے یا تقدہ الناس بیان کے بعد جہاں بھی پیراگراف ختم ہوا ہے, یعنی میں اسے نہیں مانتا ہوں, میں اسے نہیں مانتا ہوں مگر یہ دونوں مواطات کو بے مانتے ہیں. لکھ رہے ہیں کیا آپ لوگ؟ ہاں یہ علامہ کہہ رہے ہیں یعنی میں اسے نہیں مانتا ہوں, یعنی میں اسے نہیں مانتا ہوں مگر یہ دونوں مواطات کو بے مانتے ہیں. حسن عباس صاحب, یعنی میں اسے نہیں مانتا ہوں مگر یہ دونوں مواطات کو بے مانتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے پہلے قصد تملیغ کو فرض کریں گے, پہلے قصد تملیغ کو فرض کریں گے, پھر مواطات کو بے مانیں گے, پھر مواطات کو بے مانیں گے. ٹھیک ہے بھائی, قصد تبلیغ کیا تب تو بے مان رہے ہیں. یہاں پر علامہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے ہیں کہ یہ وہ ہے مواطات جو بے ہے, لیکن انہوں نے بے مانا ہے. اب ایک سوال, اب ایک بات, جب بے مانا ہے تو اس کا مطلب ہاں یہ نہیں, انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ متعاطین قصد تبلیغ کر رہے ہیں تب تو بے ہے. ٹھیک, اب آ رہی وقال الشہید فی قواعد. شہید رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب قواعد میں فرمایا ہے, کیا فرمایا؟ ما لفظہ, جب یہ آگے آئے گا بریکٹ میں سن لیجئے کن چیزوں کے بعد فرمایا ہے یہ.
بعد قولہ، یہ کہنے کے بعد کیا، قد یقوم السبب الفعلی مقام السبب القولی، کبھی کبھی سبب فعلی جانشین سبب قولی ہوتا ہے۔ مثال جیسے رجعتو یا وہبتو کے ذریعے، جیسے رجعتو یا وہبتو کے ذریعے ہبہ منعقد ہوتی ہے، یا یہ کہ شوہر لکھ رہے ہیں، جیسے رجعتو یا وہبتو کے ذریعے ہبہ منعقد ہوتی ہے، یا یہ کہ شوہر اپنی زوجہ سے رجوع کر سکتا ہے، یہ زوجہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے، ویسے ہی، میں پھر سے بول رہا ہوں جو لوگ لکھ رہے ہیں ان کے لیے، جیسے رجعتو یا وہبتو کے ذریعے ہبہ منعقد ہوتی ہے، یا یہ کہ شوہر اپنی زوجہ سے رجوع کر سکتا ہے، ویسے ہی اگر عملاً کسی کو کوئی چیز دے، عملاً کسی کو کوئی چیز دے، یا بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے، تو یہ فعل قول کی جگہ ہوگا یا لے لے گا۔ میں پڑھ رہا ہوں ایک بار، جلدی سے ملا لیجیے گا۔ جیسے رجعتو یا وہبتو کے ذریعے ہبہ منعقد ہوتی ہے، یا یہ کہ شوہر اپنی زوجہ سے رجوع کر سکتا ہے، ویسے ہی اگر عملاً کسی کو کوئی چیز دے یا بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے، تو یہ فعل قول کی جگہ لے گا۔ کسی کو ہبہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہبتو کا کہنا ہوتا ہے، میں نے تمہیں چیز عطا کر دی۔ لیکن اگر وہبتو کا نہ کہے اور ایسے ہی دے دے، تو اس کا یہ عمل ہبہ کو موقع کر دیتا ہے نا، ہبہ کو موقع کر دیتا ہے، ہبہ ہو گیا، وہ اس کے لیے ہبہ تصرف ہے، ہبہ وہی تو ہوتا ہے، ہبہ تصرف ہے صاحب آپ کے لیے، ہم چاہیں گے واپس لے لیں گے۔ یہ دوسری مثال، طلاق دیا ہے بیوی کو لیکن ابھی مدت باقی، مدت رجوع، ٹھیک ہے، تو ایک مطلب آپ کہہ سکتا ہے زبان سے رجعتو کے، ٹھیک ہے، رجوع کر لے کہہ کر کے، یا نہیں بیوی کے ساتھ سو جائے، تو دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ رجوع ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ زبان سے رجعتو کے کہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ رجوع کا سبب یا ہبہ کا سبب لفظ ہوتا ہے نا، لیکن عمل بھی قائم مقام لفظ ہو گیا ہے۔ ہبہ کی جگہ وہبتو کی جگہ عمل ہبہ نے، رجعتو کی جگہ عمل رجوع یعنی مصدری نے لے لی ہے۔ وہی فرما رہے ہیں یہاں کہ بعد قول ہی، جب انہوں نے یہ فرما دیا کہ قد یقوم السبب الفعلی، سبب فعلی سمجھ میں آیا؟ ہماری مثال میں کیا ہوا سبب فعلی؟ ہاں، ہم بستری یا مثلا دے دینا، عطا کر دینا۔ کبھی کبھی سبب فعلی قائم مقام ہوتا ہے سبب قولی کا، یعنی وہبتو رجعتو کا۔ وذکر امثلۃ ذالک، اور اس کی مثالیں بھی ذکر کی، جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک دو مثالیں دیں، ویسے انہوں نے کچھ مثالیں ذکر کی ہیں شہید نے۔ پھر یہ فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ وَأَمَّا الْمُوَاطَاتُ فِي الْمُبَایعَاتِ، مبایعات اے معاوضات، مبایعات اے معاوضات، مبایعات فَهِيَ تُفِیدُ الْإِبَاحَةَ لَا الْمِلْک، یہ جو ہے نا معاوضات، معاوضات میں یہ فائدہ
इबाहा देता है, इबाहा तसर्रुफ का फ़ायदा देता है, लेकिन तमलीक का फ़ायदा नहीं देता। व इन काना फिल हक़ीर, चाहे हक़ीर ही में क्यों ना हो, माल हक़ीर में क्यों ना हो, कीमती माल। इंदना नहीं, शियों के नज़दीक, उलमाए इमामिया के नज़दीक, चाहे हक़ीर हो चाहे जलील हो, मुआतात इबाहा तसर्रुफ को फ़ायदा दे रहा है मगर तमलीक आवर नहीं है। इंतहान की बात ख़त्म हो गई। व दलालतुहा अला क़स्दिल मुताअत्तियन लिल मिल्क मिम्मा ला यख़फ़ा, इनकी शहीद की इबारत जो है इस बात के ऊपर दलालत कर रही है, किस बात पर, कि मुताअत्तियन क़स्द मिल्क करते हैं। ये ऐसी चीज़ है, ऐसी दलालत है कि जो मख्फी नहीं है, यानी तसरीह इन्होंने की है ना साफ साफ। हाज़ा कुल्लु, ये उलमा की बात तो नक़ल कर दिया इन्होंने, अब सिलसिला ख़त्म हुआ उलमा की बात को इस मरहले में बयान करने का। लेकिन अब कहते हैं कि उलमा की बात से कत्ते नज़र हमारे पास एक और कॉमन सेंस की दलील भी है, जिसको देख के समझ में आ जाता है कि मुताअत्तियन जब मुआतात करते हैं तो क़स्द इबाहा तसर्रुफ नहीं करते बल्कि क़स्द तमलीक करते हैं। वही मौरिद निज़ा है कि आया मुआतात जो है वो बै है या नहीं है, सही है नहीं है, ये सारी चीज़ें। हाज़ा कुल्लु, ये जो हमने बताया उस अपनी जगह, मा अन्नल, ये सारी चीज़ इस मसले के साथ है जो हम अब पेश कर रहे हैं, वो सब अपनी जगह, लेकिन साथ साथ उसके ये भी देखिए आप, अन्नल वाक़ि फ़ी ऐदिन नास हियल मुआतात बिक़स्द तमलीक, जो लोगों के हाथों में वाक़ होती है या हाथों के ज़रिए वाक़ होती है, मतलब जो चीज़ राइज है लोगों के दरमियान मुआतात के सिलसिले से, वो कौन सा मुआतात राइज है, बोलिए मौलाना आप लोग, वो कौन सा मुआतात राइज है जिसमें क़स्द तमलीक की गई हो। ठीक है भाई, जब दुकानों पे आप जाते हैं पैसा देते हैं उससे कुछ लेते हैं मुआशरे में, तो क्या आप ये सोचते हैं कि जो है वो हम सिर्फ इबाहा तसर्रुफ का क़स्द कर रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो दुकान वाला कहता नहीं आपसे कि भाई कोई चीज़ जब आप वापस करते एक दिन के बाद ले आके, तो कहता भाई की चीज़ वापस नहीं होती है, ना उसने बेते को कहा ना आपने इश्तरे को कहा, उसके बाद भी जब वापस ले आते हैं तो कहता है भाई की चीज़ वापस नहीं होती है। अगर क़स्द तमलीक नहीं है तो फिर वो माल उसके पास जो पैसा है वो आपका है, जो माल सही सालिम आपके हाथ में उसका है, उसको दे दीजिए, अपना पैसा ले लीजिए, लेकिन देगा पैसा आपको, या पलट करके वो आपसे सामान ले सकता है, भैया जो कल ले गए थे अगर सही सालिम ले हमारे पास, आपको क्यों ना है, हमने लिया ख़त्म। तो क़स्द तमलीक है मुआतात, जो मामला जो लोगों के दरमियान रहा है उसमें क़स्द तमलीक होता है। यानी अगर मुआशरे की सच्चाई को भी हम देखेंगे तो वहाँ पर क्या छुपी है सच्चाई, क्या हकीकत छुपी हुई है, क़स्द तमलीक करते हैं मुआतात से वो लोग, मुआतात में। वयबअदु फ़र्ज़ुल फ़ुक़हा मिनल आम्मतिल ख़ास्सा, चाहे सुन्नी हो चाहे शिया, बैद फ़ुक़हा आम्मा या ख़ास्सा फ़र्ज़ करें, क्या फ़र्ज़ करें, अल कलाम फ़ी गैर मा हुवा शाय बैन नास, बात करें उस चीज़ के बारे में कि जो राय शाय नहीं राइज, जो लोग दरमियान राइज नहीं, उसके ख़िलाफ़ बातें करें। राइज क़स्द तमलीक वाला मुआतात है और बहस हो रही दुनिया भर की किताब में 200 सफ़ा 150 सफ़ा है, इबाहा तसर्रुफ वाली बहस हो रही है। भाई इबाहा तसर्रुफ वाली तो है ही नहीं मैटर तो फंसा उसका वाला, रायत भी वही है जिसमें क़स्द तमलीक होता, तो उसकी बात कीजिए आप। मा अन्नहुम, ये तो खैर है कि बईद है उन लोगों से कि वो उस चीज़ के बारे में बहस करें कि जो राइज ही नहीं है उलमा अवाम के दरमियान। ठीक है, साथ साथ आप ये देखेंगे इसके बरक्स लोगों ने तसरीह भी की है उसी बात की जो हम कह रहे हैं, मानहुम सर्रहु बिइरादतिल मुआमलतिल मुतआरिफति बैनन नास, उन्होंने तसरीह की है कि हम उस मुआतात की, बात किताबों में उन्होंने कहा है कि हम उस मुआतात की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो मुआतात लोगों के दरमियान मुतारिफ है, यानी राइज है। राइज कौन सा है जी, क़स्द तमलीक वाला। सुम्मा इन्नका क़द अरफ़्ता ज़ुहूरा अक्सरिल इबारातिल मुतक़द्दिमा फ़ी अदम हुसूलिल मिल्क, साथ साथ एक चीज़ और भी है, आपने पहचान लिया, क्या पहचान लिया, सुम्मा इन्नका क़द अरफ़्ता, आप जान चुके हैं ज़ुहूर अक्सर इबारात मुतक़द्दिमा, उलमा की जो इबारतें गुजरी हैं उसमें से अक्सर इबारतें ज़ाहिर हैं सिर्फ में फ़ी अदम हुसूलिल मिल्क, कि मिल्क हासिल नहीं होती किसी से, हाँ मुआतात से मिल्क हासिल नहीं होती है। हाँ बात इज्मा का है,
دیکھیے دو چیز ہو گئی، ایک یہ ہے کہ قصد ملک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ملک حاصل ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر علماء کی عبارتوں میں یہ کلام آیا ہے کہ مواطات سے ملک حاصل نہیں ہے، ملک حاصل نہیں ہوتی۔ تو ملک حاصل نہیں ہوتی وہاں پہ آپ کہیں گے کہ جہاں پر جی احسن ماشاء اللہ قصد ملک ہو، ہے نا۔ بل سراحت تو ثم ان قد رفتا ظہور اکثر العبارات المتقدمہ فی عدم حصول الملک بل صراحت واضحہ، بلکہ آپ نے جان لیا ہے کہ بعض عبارتیں ظاہر نہیں ہیں، قد رفتہ ظہورو نہیں، قد رفتہ صراحتو واضحہ، بعض عبارتیں جو ہیں وہ صریح ہے اس چیز میں، جیسے خلاف میں، سرائر میں، تذکرہ اور قواعد میں ہے۔ کس چیز میں صریح ہیں؟ کہ ملکیت حاصل نہیں ہوتی ہے معتاد سے، اب ملکیت حاصل نہیں ہوتی ہے جب ہم کوئی دعویٰ کریں گے تب آپ اس کے خلاف مخالفت میں بولیں گے، جب دعویٰ ہی نہیں ہے تو پھر دلیل کیوں دیں گے آپ؟ تو دلیل جب دی جا رہی ہے تو حصول ملک پر، اس کا مطلب دعویٰ ملک کا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ما ذالک کلہ فقط قال الموقع الثانی، انشاءاللہ فی جامع المقاصد، اس کو اگلے جلسے میں بیان کریں گے۔ ہم چونکہ بول نہیں پا رہے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اب آج جائیں گے ڈاکٹر کے یہاں، پھر ہم دکھائیں گے اس کو۔ آپ دیے ایگزام